اس کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہمیں ان شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ملتی ہے، بڑی فضیلت ملتی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ہم کون سے اعمال کریں، کس طرح کا عمل ہمیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم ان 10 دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کریں۔ شروع کے جو ہیں عید سے پہلے روزوں کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے جو روزے ہیں وہ انہی 10 دنوں کے روزے ہیں، انہی 10 دنوں کے روزے ہیں۔ جس طرح رمضان کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس 10 دنوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم مساجد کا رخ کرتے ہیں، انسان کو تو ویسے ہی ہر وقت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، مساجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں جو ساری زندگی جس نے روزے رکھ کر گزاری ہو اور راتوں کو اٹھ اگر اللہ کی عبادت کی ہو لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اور جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ ایسا شخص پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے ایسے شخص کے بارے میں۔ تو نماز ہم ان 10 دنوں کے اندر بھی جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز کے ذریعے تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو تو پھر اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا دل چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے کرنے کے اعمال، سب سے پہلے روزے رکھیں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کثرت سے ہو۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر بھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ مومن کی تو مثال یہی ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہماری جو فضیلت بیان کی ہے وہ اسی وجہ سے تو کی ہے کہ ہم امر بالمعروف کرنے والے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانے والے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس میں داخل نہیں ہوں، کیونکہ لوگوں کا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے۔ داعی کی سب سے پہلی شرط یہی ہوتی ہے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے اس کی سب سے پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے خود نیکیوں کی طرف راغب ہونے والا ہو، پہلے خود نیک اعمال کرنے والا ہو، پہلے خود برائیوں سے بچنے والا ہو، پھر دوسروں کو لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہماری فضیلت بیان کی ہے کہ دوسروں کو نیکیوں کی طرف لے کر آتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے بچاتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت برائی سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی کے ان 10 دنوں سے پہلے خرید لینا چاہیے، پہلے خرید لینا چاہیے۔ پھر اس قربانی کے جانور کی خود دیکھ بھال کی جائے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ یہ 10 دن اپنے ناخن نہ کاٹے، ناخن اگر کاٹ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کاٹے گا تو ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اور اپنے بال وغیرہ بھی نہ کاٹے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور باقی ہاں، قطع رحمی کسی کے ساتھ نہ ہو، قطع رحمی کسی کے ساتھ نہ رہو۔ قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطعا، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی بھائی سے ناراض ہے تو اس سے صلح کر لیں، لازشیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، انسان سے ہی ہوتی ہیں،
وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے اوپر ڈٹا رہے، پھر اس سے پیچھے ہٹے، معافی مانگ لے، خود معافی مانگ لے، کسی کے ذریعے معافی مانگ لے، گھر چلا جائے اس کے، جا کر اس سے مل لے، دعا سلام کر لے، اس کو دعوت پر بلا لے۔ غلط فہمیاں ایسے ہی دور ہوتی ہے نا، جب دو بندے آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں تبھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ غلط فہمی تھی کہ کس کے ٹائپ کی، کس کی طرف سے، اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہمارے پاس تو سنی سنائی باتیں پہنچتی ہیں، اور ان سنی سنائی باتوں کو ہی ہم لے کر اور وہیں سے دوریاں اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، اور اتنی دوریاں پھر ہو جاتی ہیں کہ ان دوریوں کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان دوریوں کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم خود بیٹھ کے ڈسکس کریں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے ناراض ہیں آپ مجھ سے، میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بدلہ لے لیں، میں بدلہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیا ہو جائے گا؟ ہماری شان میلی ہو جائے گی اس سے، ہمارا مقام، ہماری عزت کم ہو جائے گی اس سے؟ نہیں، کم نہیں ہوگی، بڑھے گی، اور زیادہ بڑھے گی، اور زیادہ بڑھے گی۔ تو یہ اعمال ہیں ان 10 دنوں کے کرنے کے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔